تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. صدق الله العظيم. معزز سامعین حضرات، جمعۃ المبارک کا مختصر سا وقت ہے. یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ نوح کی آیات ہیں. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی قوم کی شکایت کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلاتا رہا، تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، لیکن یہ لوگ مجھ سے بھاگتے رہے، انہوں نے میری بات نہ سنی. محترم دوستو، عقیدہ توحید ہر مسلمان کے عقیدے کی، ہر مسلمان کے مسلم ہونے کی جان ہے اور عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد ہے. اگر کسی کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو، چاہے وہ جتنا بھی ذکر اذکار کرے، چاہے وہ حج کرے، عمرے کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، چاہے نوافل پڑھے، چاہے ہر وقت وہ اللہ اللہ بیٹھ کے کرتا رہے، لیکن عقیدہ توحید صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ ماننا. جو حق اللہ کا ہے وہ بندوں میں کسی کا بھی نہیں. مخلوقات میں نہ انبیاء علیہ السلام کا وہ حق ہے، نہ صحابہ اکرام کا وہ حق ہے، نہ بزرگان دین کا وہ حق ہے، نہ اور کسی کا حق ہے، بلکہ جو حق اللہ کا ہے، جس طرح سے قولی، فعلی، بدنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی انسان
یہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور جو اللہ والے حقوق ہیں میں کسی اور کے اندر بھی مانتا ہوں، اس انسان کا عقیدہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا انسان گمراہی میں ہے، جہالت میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن شرک جو ہے یہ اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں مشرک کو، شرک کرنے والے کو تو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ اسی طرح فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، جو عبادت اللہ کی جاتی ہے وہ غیر اللہ کی بھی کی جائے، سجدہ اللہ کو بھی کیا جائے، غیر اللہ کو بھی کیا جائے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی بھی مانی جائے، غیر اللہ کے نام کی بھی مانی جائے، یہ چیز شرک ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ مشرک جو ہے اس کے متعلق فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہے۔ مشرک کیا ہے؟ پلید ہے، کہ اس نے ایک گندے عقیدے کا ارتکاب کیا کہ اللہ کے اندر بھی وہ چیز مانی، غیر اللہ کے اندر بھی وہ چیز مانی۔ تو اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال چاہے کم بھی ہوں اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے، لیکن اگر شرک والے اعمال ہوئے تو کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے مشرک، بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیت اللہ میں آنے جانے والے حاجیوں کے لیے کھانے کا، پینے کا، سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات کا ستو گول گول کر لوگوں کو پلایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ اونٹ ذبح کر کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر آنے والے لوگوں کی دعوتیں کیا کرتے تھے، لیکن کیا کہا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک بھی کہہ دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ تھوڑی سی پچر اور ملایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو تیرے پیارے ہیں جن کو تو نے خود شریک بنا رکھا ہے، ہم ان کو بھی ساتھ تیرا سفارشی بناتے ہیں۔ تملک او ما ملک، کہ جن کو تو نے شریک بنا رکھا ہے اپنا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے ان کا بیت اللہ کا متولی ہونا، 24 گھنٹے بیت اللہ کی خدمت کرنا، بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا، اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔
شرک کی بیماری جو ہے یہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔